ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ وادی میں منشیات فروشوں پر NIA کا شکنجہ سخت۔ ہندواڑہ میں منشیات فنڈنگ کیس میں 4 ملزمین کی جائیداد کی ضبط۔ سماج میں منشیات کی بدعت کو ختم کرنے کے حوالے سے سوپور کے کورٹ کمپلیکس میں لیگل سروس کمیٹی کی جانب سے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد۔ ڈی سی گاندربل شیامبیر نے کیا کرہامہ کا دورہ۔ کرہامہ کے ذریعے سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کو جوڑنے کے طریقوں کا کیا معائنہ۔ فوج کی ووسن بٹالین کے ذریعے اگنی پتھ اسکیم پر ایک لیکچر کا انعقاد۔ اگنی پتھ اسکیم کو فروغ دینے، نوجوانوں کو مسلح افواج میں شامل ہونے کی ترغیب دینا مقصد۔ چاڈورہ میں 15 روزہ کیلی گرافی اینڈ ڈرائنگ ورکشاپ کا افتتاح۔ NIA نے ہندواڑہ علاقے میں منشیات فنڈنگ کیس میں 4 ملزمین کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ جن ملزمین کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں ان میں منیر احمد بانڈے، آفاق احمد وانی، عبدالمومن اور سلیم اندرا بھی شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ جائیدادوں کا استعمال دہشت گرد سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی رقم کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ضبط کی گئی جائیدادوں پر NIA نے سائن بورڈ چسپاں کر دیے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ پولیس اور NIA وادی میں منشیات فروشوں کے خلاف کافی سرگرم ہو گئی ہے اور یہاں پر سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ منشیات فروشوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ منشیات سے حاصل کردہ جائیدادوں کو پولیس نے ضبط کیا ہے۔ سماج میں منشیات کی بدعت کو ختم کرنے کے حوالے سے سوپور کے کورٹ کمپلیکس میں لیگل سروس کمیٹی کی جانب سے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر چیف جوڈیشل مجسٹریٹ عادل مشتاق موجود تھے۔ ان کے ہمراہ ADC سوپور شبیر رینا کے علاوہ دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سوپور عادل مشتاق نے کہا کہ اس قسم کے پروگرام کرنا کافی ضروری ہے کیونکہ اس سے عوام کو منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ جو ذمہ داری ہے ڈرگ ایبیوز ایریڈیکیٹ کرنے کی، یہ صرف سرکار پہ نہیں ہے۔ ابھی ADC صاحب سے میں بات کر رہا تھا، ابھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ ہر ایک زمرے کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے آپ کا محلہ ہو، چاہے آپ کا گاؤں ہو، چاہے تحصیل ہو، بلاک ہو، ہر زمرے پہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ جو ڈرگ ایبیوز کا مسئلہ ہے یہ بہت گہرا ہماری سوسائٹی میں گھس گیا ہے۔ مقدمے جتنے یہ ڈرگ ایبیوز کے بڑھتے جا رہے ہیں ان حالات میں ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایسے پروگراموں کی DC گاندربل نے کرہامہ کے ذریعے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کو جوڑنے کے طریقوں کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شیامبیر نے آج کرہامہ بائی پاس کو سینٹرل یونیورسٹی کشمیر سے جوڑنے والی سڑک کی ترقی کے طریقہ کار کا معائنہ کیا۔ مذکورہ سڑک کی ترقی کا مقصد سینٹرل یونیورسٹی کشمیر تک کنیکٹیویٹی اور رسائی کو بڑھانا ہے تاکہ طلباء کی فیکلٹی اور عملے کے لیے ہموار نقل و حمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے ڈین اکیڈمک افیئرز تحصیلدار کورا، کیمپس ڈیولپمنٹ آفیسر سینٹرل یونیورسٹی کشمیر اور دیگر متعلقہ افسران و اہلکار ان کے ہمراہ اس موقع پر موجود تھے۔ تحصیلدار کورا نے DC کورٹ کو الاٹمنٹ کے بارے میں جامع بریفنگ دی۔ اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ 75.75 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کے لیے یعنی پون کلومیٹر سڑک کی تعمیر کے لیے تقریباً 34 کینال اراضی جس میں 24.18 کینال ملکیتی اور 9 کینال کچہری اراضی حاصل کی جائے گی۔ سارے ڈپارٹمنٹ جو بھی ایگریکلچر سے وابستہ ہیں وہ سارے اس میں ہیں اور انہوں نے اپنی سکیموں کے بارے میں مدلل ایک جانکاری گروہوں کو فراہم کیا ہے اس پروگرام کی وسعت سے۔
आज का जो ये प्रोग्राम है ये एरिया मार्केटिंग ऑफिस हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की तरफ से यहाँ जजना मंडी में हो रहा है। एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है। बेसिकली मुद्दा और मकसद ये है कि जो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी साहब का जो एक मिशन है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो फार्मर की इनकम कैसे डबल हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटरवेंशंस हैं उसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की तरफ से और अलाइड बाकी जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या स्कीम्स राइज है अभी फील्ड में, तो हम ग्रोवर्स को उनके बारे में अवेयर कर रहे हैं ताकि वो उनके साथ उनसे फ़ायदा उठा सके और उनकी जो इनकम है वो डबल हो सके, जो कि हमारा मिशन है। अग्निपथ स्कीम को फ़रोग देने और नौजवानों को मुसल्लह अफवाज में शामिल होने की तरगीब देने के सिलसिले में फ़ौज की हुसन बटालियन के ज़रिए अग्निपथ स्कीम पर एक लेक्चर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद गांदरबल ज़िले के कंगन सब डिवीज़न में बड़ी तादाद में नौजवानों की भर्ती करना शामिल है। ARO श्रीनगर के कर्नल अंशुल शर्मा ने लेक्चर का इनेकाद किया, जिसे ख्वाहिशमंदों का ज़बरदस्त रद्द अमल मिला। लेक्चर में 200 से ज़ायद लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। ARO श्रीनगर की टीम ने अग्निपथ स्कीम और इसके फ़वाइद बशमूल अहलियत के मेयार, निसाब और भर्ती से मुतालिक अहम मालूमात के बारे में जानकारी दी। नौजवानों के तमाम सवालात को हल करने के लिए सवाल व जवाब का सेशन भी मुनक़िद किया गया। नौजवानों ने फ़ौज के इस इक़दाम की तारीफ़ की और वर्दी में मलबूस जवानों की तरफ से उनकी बहुत हौसला अफजाई की। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार वादी कश्मीर में IDPS सोसाइटी इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ज़कूरा श्रीनगर और बैनुल-अक़वामी दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी मुल्क की सरकर्दा तालीमी तंजीमों में से एक है, जिसने तालीमी शोबे में पहली सरमायाकारी की है, जिसका आगाज़ वादी कश्मीर में हुआ है। डॉक्टर नारायण कुमार कर्ण, प्रेसिडेंट ऑफ द IDPS सोसाइटी न्यू दिल्ली। ये आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों के मन में जो डाउट था, जो उहापोह था, मैंने आज उसको तोड़ दिया है और कश्मीर में पहला इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में हमारी सोसाइटी दिल्ली से कश्मीर तक लेके आई है और यहाँ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ गवर्नमेंट की जो अदर पॉलिसी है राइट टू एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन में जो 25% फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की पढ़ाई है उसको भी मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है और ग्लोबल स्टैंडर्ड का जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ के बच्चे को जो EWS के अंदर आते हैं 25% बच्चे को मिल रहा है, वो मिलेगा और यह इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गया है और हम लोग इसके पीछे सारी तैयारी कर ली है। तो नहीं हम आपकी कुछ मदद करेंगे, हम आपके टीचर्स को ट्रेन करेंगे, कुछ ऐसी चीज़, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी ब्रांड यहाँ है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट उनकी कोई भी, जिस वक्त यहाँ पे हमारा UT बना, ये उम्मीद थी लोगों को कि अब बाहर की इन्वेस्टमेंट आई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर ने NGOs कश्मीर कंसर्न एंड वाइट ग्लोब और ऑरेंज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ताउन से कोशिशों के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स मोमिनाबाद श्रीनगर में किया। सेमिनार में DIG सेंट्रल कश्मीर राजीव ओम प्रकाश पांडे, सेक्रेटरी DLSA जहांगीर अहमद बख्शी, रेवेन्यू ऑफिसर डिविजनल कमिश्नर ताहिर अहमद मागरे मेहमान खुसूसी थे। सेमिनार में मुकर्ररीन ने मुनशियात के मुज़िर असरात पर रोशनी डाली। सलानत का मुकाबले में असातिज़ा और मीडिया के रोल को उजागर किया गया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों को अवार्ड से भी नवाजा गया। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आज का ये प्रोग्राम जो ड्रग अब्यूज़ को लेकर के ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें सबसे पहले तो उगला हजरात को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरीके की तकरीब को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। साथ ही साथ मैं मीडिया फ्रेटर्निटी और जो इस प्रोग्राम के तहत जिनको बुलाया गया था और जिनको फेलिसिटेट किया गया वो आप मीडिया के हजरात और साथ ही साथ जो न्यूज़ पोर्टल्स पर और सोशल मीडिया पर एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा kindly take this message from J&K police, from the DALSA and from the civil society of Jammu and Kashmir to the people कि जो ड्रग अब्यूज़ में फंसते हैं उनको काइंडली कहें, इवन से नो टू फर्स्ट ट्राई।
never ever go for the first try, because this is the trap. You are going to get trapped into this, and this trap will lead you towards the very dangerous. मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने के हवाले से अनंतनाग के सीनियर सहाफ़ी और मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे दीन इमरान को तौसीफ़ी सनद से नवाजा गया। मराज अदबी संगम और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बाहमी इश्तराक से हिलाल इंस्टीट्यूट ओल्ड एज होम बिजबहाड़ा में मादरी ज़बान के आलमी दिन के हवाले से एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इजलास की सदारत डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी अयाज़ ने की, जबकि मराज अदबी संगम के साबिक़ सदर एजाज़ ग़ुलाम मोहम्मद लालू और असिस्टेंट एडिशनल शीरज़ारा कश्मीरी भी ऐवान सदारत में शामिल थे। शब्बीर हुसैन शब्बीर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब में तंज़ीम के जनरल सेक्रेटरी इज़हार मुबश्शिर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और मादरी ज़बान की अहमियत का इजहार किया। मुबश्शिर ने कहा कि सरकारी सतह पर मादरी ज़बान की हिफाजत और फलाह के लिए बेहतरीन और हौसला बख्श इक़दामात उठाए गए। यूसुफ जहांगीर ने कहा कि किसी भी कौम की शनाख्त उसकी मादरी ज़बान से होती है। उन्होंने कहा कि हर कोई मजहबी पहचान, जुग्राफियाई पहचान, समाजी पहचान वगैरह ख़त्म कर सकता है, लेकिन लिसानी पहचान हमेशा कायम रह सकती है। तुम तमन्ना खाबित म्यान नबियो। सबसे पहले तो ये बात खुश आइंद है कि कश्मीरी ज़बान को ऑफिशियल दर्जा दिया गया है, तो इसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब ये बात है कि इसको दफ्तर में वो दर्जा नहीं दिया गया है कि दफ्तरी ज़बान में ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज में ये डॉक्यूमेंट्री ज़बान होगी, क्योंकि उसके लिए तो सबसे पहले ये ज़रूरत है कि जो हमारे ऑफिसरान हैं या जो लोग हैं जो दरख्वास्त लेके आए या कोई डॉक्यूमेंट तैयार है, उनको कश्मीरी ज़बान लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। बोलनी तो आती है, लेकिन लिखनी और कमिश्नर सेक्रेटरी बराए सनत व तिजारत जम्मू कश्मीर विक्रमजीत सिंह ने ज़िले पुलवामा का दौरा किया और सर्किट हाउस पुलवामा में अवामी दरबार की सदारत की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम और दीगर अफसरान मौजूद थे। ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद और लोगों ने अवामी दरबार में शिरकत की। मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए थे ताकि महकमे के पास दस्तियाब मुख्तलिफ मरकज़ी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की जा सके। मेहमान खुसूसी ने प्रोग्राम के दौरान लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। लोगों ने अपने अपने इलाकों की शिकायत और मुतालबात सेक्रेटरी के सामने रखी और उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम मुतालबात और शिकायत का जल्द से जल्द इजाला किया जाएगा। मेजर जो हमारा फोकस रहता है वो जितने हमारे वर्क्स हैं या जो डिमांड्स हैं, जो रवा माली साल है इसमें तकरीबन 2600 वर्क्स हैं जो अंडर एग्जीक्यूशन है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स कंप्लीट भी हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, अपनी पूरी टीम पे भरोसा भी है कि हम वो सारे वर्क्स कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल यूटी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमने 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप कर रहे हैं। हाल ही में जो पहले उसमें से 46 में से 15 इंडस्ट्रियल स्टेट का ईसी ने अप्रूवल भी दे दिया उनको डेवलप करने के लिए। भारत सरकार ने भी एक 28,400 करोड़ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्कीम निकाली है, जिसमें मकसद यही है कि जो इनके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एकदम एक डिफरेंट लेवल पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होए, तो बाकी देशों के बाकी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से में बागबानी की मनसूबाबंदी और मार्केटिंग ज़िला कुपवाड़ा ने लंगेट में प्रधानमंत्री फॉर मोलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के हवाले से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। नोडल ऑफिसर मुश्ताक अहमद ने अवाम में बेदारी फैलाने की अहमियत पर रोशनी डाली ताकि उन्हें कारोबारी यूनिट शुरू करने की तरगीब दी जा सके। आज का ये जो एक दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, जो जितने भी स्कीम्स है हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग के और जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के बारे में थी, तो इसके बारे में हमने एक दिन की जानकारी दी। इनके जो भी फ्रूट ग्रोवर्स ट्रेडर्स लंगेट करालगुंड से आए हैं, लंगेट पूरे एरिया से आए हैं, यहाँ पे हमने उनको जानकारी दी।
شوپیاں کی تحصیل کیلر میں پبلک آؤٹریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل کیلر کے ٹھیکیداران اور عام لوگوں نے شرکت کی، جس میں اے سی ڈی شوپیاں محمد عمران نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ علاقے کے کانٹریکٹروں کو مرکزی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی۔ اس دوران اے سی ڈی نے کہا کہ ہر کام کو سنجیدگی اور ایمانداری سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستحق افراد تک سرکاری اسکیموں کا فائدہ پہنچ سکے۔ آج ہم یہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب شوپیان کی ہدایت پر بلاک کیلر میں آئے ہیں اور یہاں لوگوں سے بات کی۔ تمام پنچایتوں سے لوگ یہاں جمع ہوئے تھے اور ہم نے یہاں پر جو سینٹرل سپانسرڈ سکیمز ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا، اور خاص کر جو آر ڈی ڈی کی جو سکیمز ہیں، ایم جی نریگا ہوا، پی ایم اے وائی ہوا، ایس بی ایم ہوا، اس کے متعلق جو ہے ہم نے لوگوں سے بات کی اور ان کے مسائل سنے۔ ہمیں خوشی ہوئی اس بات پر کہ بلاک کیلر میں جو ہے یہ تمام سکیمز جو ہیں بڑی اچھی طرح امپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں سردیاں آتے ہی بجلی کا بحران شروع ہو جاتا ہے، وہیں اب دیکھا جائے تو سردیاں بھی کم ہو رہی ہیں لیکن بجلی کٹوتی بدستور جاری ہے۔ وہیں شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی علاقے اوڑی اور بونیہار میں بجلی کٹوتی میں کافی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کئی علاقوں میں ان شیڈیول پاور کٹ بھی ہو رہے ہیں۔ وہیں اگر دوسری جانب دیکھیں تو بجلی فیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ 600 روپے سے بڑھا کر 1040 روپے کر دی گئی ہے۔ محکمہ بجلی کے سپلائی نظام کو درست کرنے میں غیر سنجیدہ نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے اس سلسلے میں پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اوڑی پر غیر اعلانیہ بجلی تقسیم کا الزام عائد کیا، اور مقامی لوگوں نے محکمہ بجلی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ بجلی اپنی منمانی کرتا ہے۔ پہلے سے ہی ہمیں بجلی پوری طرح سے نہیں ملتی، جیسا کہ محکمہ بجلی نے ایک شیڈیول بنایا تھا، پھر بھی ہمیں شیڈیول کے مطابق بجلی فراہم نہیں کی جاتی ہے اور فیس میں کافی اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ سختی سے وصول کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری ہائر اتھارٹیز یہ جانتی ہیں کہ یہاں پر اوڑی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ بلو پورٹی لائن ہے، بلکہ بالکل اے وائی جس کو بولتے ہیں اس میں رہتے ہیں۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج بھی، مطلب میں اکثر مارکیٹ میں رہتا ہوں، میں یہ دیکھتے رہتا ہوں کہ ہماری میکسیمم 80% جو آبادی ہے وہ اس امید پہ دن کو مارکیٹ میں آ کے بینک کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب ہمیں وہ 1000 روپے مودی جی والا آئے گا اور ہم اپنے گھر کا گزر کریں گے۔ بجلی نے ہمیں تو رلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک سال میں 2-3 بار ریٹ چڑھائی جاتی ہے، کرایہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کرایہ چڑھتا ہے تو کس بات کا چڑھتا ہے؟ بجلی ہون اگر ہے تو ٹھیک ہے، ریٹ چڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہے کہاں بجلی؟ انتظامیہ اور محکمہ بجلی نظام کو لے کے آئے دن بلند باند دعوے کرتے ہیں، وہیں اگر دوسری جانب دیکھیں تو ان کے یہ سارے دعوے جو ہیں زمینی سطح پہ سراب ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال ضلع بارہمولہ کے اوڑی اور بونیار کی ہے، جہاں سردیاں آتے ہی محکمہ بجلی کی پول کھل جاتی ہے اور بجلی کا بحران جو ہے شروع ہو جاتا ہے، جس میں اب مقامی لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے پہ جو ہے غور کی جائے۔ وہیں جب ہم نے اس سلسلے میں محکمہ بجلی کے AEE سے فون پہ رابطہ کرنا چاہا، تاہم ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ رپورٹ چلنے کے بعد جو محکمہ بجلی اور انتظامیہ اس پر کیا قدم اٹھاتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جہانگیر ملک، منصف ٹی وی، بارہمولہ۔ بدقسمتی کی بات اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے ہفتے کے روز سری نگر کے چھنا پورہ حلقے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عوامی مسائل اور شکایات کے بارے میں جاننے کے لیے مختلف مقامات پر مکینوں سے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ حلقے کے سینئر پارٹی ساتھی اور کارکنان بھی موجود تھے۔ جناب بخاری نے علاقے کے لوگوں کے مسائل تحمل سے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ان معاملات کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کی نوٹس میں لائیں گے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کے عوام نواز ایجنڈے اور پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کا ساتھ دیں۔ شیخ العالم کیلیگرافی اینڈ کلچرل آرگنائزیشن چار ڈورا کی طرف سے گورنمنٹ ڈگری کالج چار ڈورا میں ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ شیخ العالم کیلیگرافی اینڈ کلچرل آرگنائزیشن چار ڈورا اور منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا دہلی کے اشتراک سے 15 روزہ یہ کیلیگرافی اینڈ ڈرائنگ ورکشاپ
منعقد کیا گیا اور اس کی افتتاحی تقریب گورنمنٹ ڈگری کالج چاڈورہ میں منعقد ہوئی۔ یہ ورکشاپ 24 فروری سے 9 مارچ تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر نذیر احمد خان DDC چیئرمین بڈگام مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ ان کے علاوہ پرنس نور الحامد ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، ڈاکٹر زرگر ظہور سابق ڈین فائن آرٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، جناب پرموز بشیر SDM چاڈورہ، پروفیسر رفت آرا پرنسپل ڈگری کالج چاڈورہ، ڈاکٹر ہمامی ڈپٹی CEO پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چاڈورہ، ڈاکٹر راجہ مظفر چیئرمین RTI مومنٹ، جناب عبدالسلام کوثری کیلیگرافی آفیسر کلچرل اکیڈمی سری نگر، غلام محی الدین عاجز سینئر فیلوشپ ہواڈی، جناب محمد حسین بٹ چیئرمین شیخ العالم کیلیگرافی اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کے علاوہ کالج کا سٹاف، طلبہ و طالبات و دیگر ذی شعور شخصیات نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ تقریب کی شروعات قرآن کریم کی تلاوت سے ہوئی، جس کی سعادت وارث حسین کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کالج کے ہی ایک طالب علم نے نعت پیش کی۔ جانے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے یہ کیلیگرافی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈ جب ہم دیکھتے ہیں، یہاں کشمیر کے بچے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں پہ اس YouTube چینل پہ بھی اپنی کیلیگرافی دکھاتے ہیں۔ کیلیگرافی کا فن ہے، بڑا پنپا ہے۔ اسی طرح آپ کا ویسٹرن، جس کو ہم لیٹن کہتے ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن سے ان کا جو ہے منیکر حامد صاحب کا زبردست پٹکا، SDM صاحب کا، چونکہ تیوت آکھ کی اسلامی کیلیگرافی۔ محکمہ باغبانی، منصوبہ بندی اور مارکیٹنگ کی جانب سے ضلع گاندربل میں ززنا فروٹ منڈی میں ایک روزہ بیداری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ بیداری پروگرام میں کرشی وگیان کیندر سمیت متعلقہ محکموں کے نمائندوں کے علاوہ کاشتکاروں اور ماہرین کے ایک بڑے اجتماع نے شرکت کی۔ بیداری کیمپ کا آغاز ایریا مارکیٹنگ آفیسر گاندربل کے افسران کے ذریعے پیش کردہ HP&M کے اغراض و مقاصد کے تعارف کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد مختلف متعلقہ محکموں کے ماہرین کی طرف سے لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، جنہوں نے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی اپنی اسکیموں کے تفصیلی اکاؤنٹس پیش کیے تھے۔ اس موقع پر عہدیداروں نے محکمے کی جانب سے پیش کی جانے والی اسکیموں کے بارے میں بتایا اور ایک بڑھتی ہوئی کمیونٹی کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو تبدیل کرنے میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کے پاس کون سی اسکیم ہے، اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی آیا ہے، ان کے پاس کون سی اسکیم ہے ان کی بھی یہاں جانکاری مل گئی ہے۔ اس میں فشریز آ گیا ہے، اس میں لیڈ بینک بل آ گئے ہے، اس میں یہ ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبینڈری والے آ گئے ہیں۔ سارے ڈپارٹمنٹ جو بھی ایگریکلچر سے وابستہ ہیں وہ سارے اس میں ہیں، اور انہوں نے اپنی اسکیم کے بارے میں مدلل ایک جانکاری گروہوں کو فراہم کیا ہے اس پروگرام کی وسعت سے۔ ایسے پروگراموں سے ہمیں بہت فائدہ مل رہا ہے، ہر ایک گروہ۔ ضلع کشتواڑ کے واڈوان میں پہلی بار اندرونی سڑکوں پر برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر دیوینش یادو کی ہدایت پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا۔ نائب تحصیلدار واڈوان کی نگرانی میں محکمے PMGSY کے ملازمین کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ وادی میں منشیات فروشوں پر NIA کا شکنجہ سخت۔ ہندواڑہ میں منشیات فنڈنگ کیس میں 4 ملزمین کی جائیدادیں کی ضبط۔ سماج میں منشیات کی بدعت کو ختم کرنے کے حوالے سے سوپور کے کورٹ کمپلیکس میں لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد۔ DC گاندربل شامبیر نے کیا کرہامہ کا دورہ۔ کرہامہ کے ذریعے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کو جوڑنے کے طریقوں کا کیا معائنہ۔ فوج کی ووسو بٹالین کے ذریعے اگنی پتھ اسکیم پر ایک لیکچر کا انعقاد۔ اگنی پتھ اسکیم کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو مسلح افواج میں شامل ہونے کی ترغیب دینا مقصد۔ اور چاڈورہ میں 15 روزہ کیلیگرافی اینڈ ڈرائنگ ورکشاپ کا افتتاح۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔